اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے وڈیروں کی جاگیریں۔ یہ عنوان جو میں نے آپ کو بتایا ہے، وڈیروں کی جاگیریں، آپ کے ذہن میں لامحالہ آیا ہوگا کہ میں نے وڈیروں کی یا بڑے ذمہ دار جو ہوتے ہیں ان کی زمینوں کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے۔ یہ جاگیریں میں نے اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا ہے، اور کیوں استعمال کیا ہے یہ ایک کہانی جوں آپ سنتے جائیں گے یہ معاملہ سامنے آتا رہے گا کہ جاگیردار جو ہوتے ہیں ان کی زمینیں ہی جاگیریں نہیں ہوتی، ان کی اور بھی کچھ چیزیں ہیں جنہیں وہ اپنی جاگیریں سمجھتے ہیں۔ آج میں جس دوست کی کہانی سنا رہا ہوں، میں اسے دوست نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ ایک تیسرے دوست کی وساطت سے لاہور میں مجھے ملا تھا، اور وہ جب بھی کبھی لاہور آتا تو مجھ سے ملنے چلا آیا کرتا تھا۔ وہ بظاہر بڑا خوش مزاج، ملنسار اور ہنس مکھ ٹائپ نوجوان تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور جس جاگیردار کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی زمینیں، ان کے بھائیوں کی، اس کے کزنوں کی اور خاندان کے دوسرے افراد کی زمینیں دیپال پور سے پاک پتن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ شخص جس کے بارے میں ہم آج کہانی سنا رہے ہیں آپ کو، اس کے اپنے ہزاروں ایکڑ کے حساب سے اس کے پاس زمینیں تھیں۔ تو یہ جب بھی لاہور آتا تو مجھ سے اکثر کہتا کہ آپ کبھی ہماری حویلی آئے، ہمارے گاؤں آئیں تو آپ کو گاؤں کی زندگی کا پتہ چلے گا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں نے گاؤں کی زندگی دیکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا اصرار تھا کہ جو گاؤں ہم آپ کو دکھائیں گے ویسا گاؤں شاید آپ نے نہ دیکھا ہو، اور بات بھی اس کی بالکل صحیح نکلی۔ میں اپنے اس تیسرے دوست کے ہمراہ ایک دن پروگرام بناتا ہوں کہ چلیں اس جاگیردار کے گاؤں چلتے ہیں، اس کی حویلی دیکھتے ہیں۔ وہ بہت بلاتا ہے تو ایک رات اس کے مہمان بنتے ہیں۔ ہم دوپہر کے وقت 2 بجے کا وقت تھا جب اس گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے۔ تو جب گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جھگیاں ٹائپ مکان بنے ہوئے تھے، اور وہاں لا تعداد بچے بھی نظر آ رہے تھے، عورتیں بھی نظر آ رہی تھیں، مرد بھی نظر آ رہے تھے۔ بہرحال ہم چلتے چلتے اس جاگیردار کی حویلی کے دروازے تک پہنچتے ہیں گاؤں میں داخل ہونے کے بعد۔ وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جاگیردار صاحب آگے زمینوں پر گئے ہوئے ہیں۔ زمینیں جو زیر کاشت رقبہ تھا وہ اس حویلی سے کوئی فرلانگ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر شروع ہوتا تھا، جہاں سے فصلیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی تھی۔ ہمیں پیدل جانے کی بجائے 2 گھوڑوں پر سوار کرایا گیا، مجھے اور میرے دوست کو، اور ہم جب قریب پہنچے، کھیت عبور کر رہے تھے تو ہمیں ایک بڑا ہجوم نظر آیا۔ بہت بڑا ہجوم تھا، اور کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، اور چیخنے کی جو آوازیں تھیں کسی عورت کی وہ انتہائی بھیانک تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ عورت جو چیخ رہی ہے بہت زیادہ اذیت میں ہے۔ ہم جب وہاں پہنچے اور وہ جو لوگوں کے ہجوم کا ایک گھیراؤ تھا، اس کو پھاڑتے ہوئے جب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ہمارے اس جاگیردار دوست میں پھر کہوں گا کہ وہ میرا دوست نہیں تھا، وہ مجھ سے ملتا ضرور تھا، لیکن جب میں اس کے گھر گیا ہوں، یہ پہلی اور آخری بار میں اس کے گاؤں گیا تھا،
اس کے بعد تو میں اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا جب یہ ساری کہانی میرے سامنے آتی ہے۔ تو جب ہم ہجوم کو پھاڑتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس جاگیردار کے ہاتھ میں ایک پسٹل ہے جسے وہ لہرا رہا ہے، اور چاروں طرف لہراتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے گل باہر نکلی تو تانوں کلے کلے نوں گولی مار دیاں گا۔ اور بات کیا تھی، زمین پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی اور چیخ رہی تھی، اور وہ عورت کی شلوار بھی اتری ہوئی تھی۔ تو معلوم کرنے پہ ایک دو لوگوں سے پوچھنے سے پتہ چلا کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس جاگیردار کے ہاتھوں یہ لڑکی یا عورت حاملہ ہو گئی تھی، اور اس نے اس کا حمل گرانے کے لیے عجیب نسخہ ڈھونڈا کہ سڑک کی دوسری طرف اس کے کزن کا گاؤں تھا، اس نے اپنے کزن کو پیغام بھیجا کہ اپنے گاؤں کی دائی کو یہاں بھجواؤ، میرے پاس مجھے کام ہے۔ وہ کزن کے گاؤں کی دائی آتی ہے اس کے گاؤں میں، تو یہ اس کو کہتا ہے کہ اس طرح تم نے کرنا ہے، ایک عورت کا حمل ختم کرنا ہے۔ تو وہ دائی اپنے ساتھ وہ ایک بستہ سا بھی لے کے آئی تھی۔ اس دائی کے ہاتھ میں جو ایک بیگ تھا، اس بیگ میں الکوہل یا ٹینچر ٹائپ کوئی چیز تھی۔ وہ روئی، بہت سی روئی لیتی ہے دائی، اور روئی جو ہے وہ بھگو دیتی ہے ٹینچر کے ساتھ، اور اس روئی کو عورت کے جسم میں داخل کرتی ہے۔ اور وہ اتنی اذیت ناک مرحلہ تھا کہ وہ عورت جو حاملہ تھی اس جاگیردار کے ہاتھوں، اس کی جو چیخیں تھیں وہ آسمان تک بلند ہو رہی تھیں۔ بہرحال ہم واپس آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جاگیردار بھی واپس آتا ہے، اور میں اسے کہتا ہوں کہ یار تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ تمہارا گاؤں جو ہے وہ دوسرے دیہات سے مختلف ہوگا اور انوکھا ہوگا، اور اس میں ایسی چیزیں ہوگی جو ہم نے دوسرے دیہات میں نہیں دیکھی۔ تو تمہارے گاؤں میں آ کر تو مجھے احساس ہوا کہ ہم پاکستان میں کسی جمہوریت کے سائے میں نہیں رہ رہے۔ یہاں پر جو ڈکٹیٹرشپ ہے، جو وڈیرا شاہی ہے، جو جاگیردارانہ نظام ہے، اس جاگیردارانہ نظام کے شکنجے میں پاکستان کے عوام جکڑے ہوئے ہیں، اور عام طور پہ شہری لوگوں کو ان معاملات کا بہت کم علم ہوتا ہے۔ یہ جو بڑے جاگیردار ہوتے ہیں، جن کی بہت زیادہ زمینیں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے مزاروں کے گاؤں بھی اپنی ہی زمینوں میں آباد کر رکھے ہوتے ہیں جہاں وہ مزارے رہتے ہیں۔ ان مزاروں کو نہ تو کوئی تنخواہ ملتی ہے، نہ کسی قسم کا اور معاوضہ ملتا ہے۔ بس جب کوئی بھی فصل پکتی ہے، چاول ہو، کپاس ہو، گندم ہو، اس ٹائپ کی کوئی بھی جب فصل کٹتی ہے، اس فصل میں سے انتہائی قلیل حصہ ان مزارع کے خاندانوں کو، مزارعین کے خاندانوں کے حوالے کیا جاتا ہے، انتہائی قلیل۔ اور وہ مزارع کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا جو حصہ ملتا ہے ان کو، اس میں سے آدھا تو وہ اپنے گزارے کے لیے، کھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور آدھا جا کے بازار میں بیچ آتے ہیں تاکہ کچھ پیسے ان کو ملیں اور وہ زندگی کی دوسری ضروریات جو ہیں انہیں پورا کر سکیں۔ میں نے اپنے اس میزبان جاگیردار سے مکالمہ جاری رکھا، اور میں نے کہا کہ یار، میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں پوری زندگی اس کو فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اس نے کہا یہ تو معمول کی بات ہے، یہ تو روزمرہ کے کام ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کون سی بات ہے کہ آپ پریشان ہو گئے، یہ تو یہ ہوتا رہتا ہے یہاں پہ۔ اس کے لیے یہ ایک معمولی چیز تھی، اور میری سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ جب میں نے اس کے بعد اس کو میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں لوگوں کی بڑی بڑی جاگیریں ہیں،
وہاں پر مزارعین کے قید خانے بھی اسی طرح قائم ہیں۔ اسی طرح مزارعین کی جو عورتیں ہوتی ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ان پر جاگیردار انہیں اپنی رعیت سمجھتا ہے، اپنی رعایا سمجھتا ہے، اور جاگیردار کہتا ہے کہ یہ میری رعیت ہے اور ہمارا ان پر حق ہے، ان پر بھی اور ان کی عورتوں پر بھی ہمارا حق ہے۔ تو یہ جو میں نے آج آپ کو ایک مختصر کہانی سنائی ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہے تو بہت کچھ مزید بھی میں بول سکتا تھا، لیکن جو خلاصہ تھا کہانی کا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جو جاگیردارانہ نظام ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے، اور جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عام لوگوں کو کہوں گا، سیاسی جماعتیں تو میں ان سے نہیں کہہ سکتا، سیاستدانوں سے نہیں کہہ سکتا، کہ پاکستان کے عوام کو اس رعایا جاگیرداروں کی، جو میں نے کہا نا میری کہانی کا عنوان ہے وڈیروں کی جاگیریں، تو وڈیروں کی جاگیریں ایک تو زمینیں ہوتی ہیں، دوسری ان کی جو جاگیریں ہیں وہ مزارعین کی بیٹیاں، بہنیں، یہ بھی ان کی رعیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور یہ جو وڈیرائزم ہے پاکستان میں، تو یہ کہانی ایک کہانی نہیں ہے، یہ لاکھوں کہانیوں کی ترجمان ایک کہانی ہے، اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے، اور آج بھی اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، اور خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔